سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، FM4 کے ٹی وی کے پروگرام اساطیر میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عثمان۔ خواتین و حضرات، آج ہم جس مقدس مطہر بی بی کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کریں گے وہ سیدہ فلک نشان، عرش مرتبت، کہکشاں قدم، خوش نظر صدف شرافت، ہم سفر رسول، غم خار رسول، محسنہ اسلام، مادر بطول، طیبہ طاہرہ، عابدہ زاہدہ، صابرہ ساجدہ، ملکۃ العرب، مادر رقیہ و ام کلثوم و زینب و زہرہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، پاک مقدس مطہر بی بی جن کے سر پہ سب سے پہلے ام المومنین کا تاج رکھا گیا، وہ ایسی پاک بی بی کہ جب تک وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح پاک میں رہیں تو سرکار نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ وہ ایسی بلند عظمتوں رفعتوں والی بی بی کہ جن کو اللہ کریم نے جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں سلام بھیجا، وہ سب سے پہلے سرکار دو عالم کے بعد اس کائنات میں نماز پڑھنے والی خاتون، وہ سرکار کے ساتھ ہر مشکل میں کھڑی ہونے والی خاتون، وہ شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں ثابت قدم رہنے والی بی بی ام المومنین، ہماری بڑی ہی پیاری ماں کہ جس کے متعلق ہماری دوسری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرمایا کرتی تھی کہ مجھے ہمیشہ ان پر رشک آتا تھا، اور سرکار کی محبت کا ان سے عالم یہ تھا کہ ان کے وصال کے بعد بھی جب کوئی چیز تقسیم فرماتے یا قربانی کا گوشت تقسیم فرماتے تو سب سے پہلے ان کی سہیلیوں کو بھیجتے۔ خواتین و حضرات، ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ صابرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس کے متعلق شاعر کہتا ہے کہ جہان باطل کی ظلمتوں میں مثال شمع حرم ختیجہ، عرب کے صحرا میں چھا گئی بن کے عکس ابر کرم ختیجہ، ازل سے لے کے ابد تلک دین حق کا ہے ایک برم ختیجہ، تمام ازواج انبیاء میں ہے اس لیے محترم ختیجہ، کسی کا شوہر نہیں ہے ختم رسول شہ مشرقین جیسا، نہیں ہے بیٹی بطول جیسی، نہ ہے نواسہ حسین جیسا۔ آئیے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں، ان کے نام سے برکتیں حاصل کریں، ان کے ذکر پاک سے برکتیں حاصل کریں۔ آج بھی اس مقدس گفتگو میں میرے ساتھ ہیں جناب حافظ محمد عثمان صاحب۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حافظ صاحب کیا حال چال ہے آپ کا؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، آپ خیریت سے؟ جی الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ حافظ صاحب، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ آج ہم اپنی پیاری ماں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آپ صاحب، آپ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں گے سیدہ سلام اللہ علیہا کا نام و نسب کیا تھا اور ان کی ولادت کس قبیلے میں ہوئی؟ تاریخ اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عثمان بھائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم اور خاص عنایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جڑے ہوئے تمام پہلوؤں کو وقتاً فوقتاً پڑھنے کا اور ان سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس ٹوٹی بوٹی کاوش کو قبول فرمائیں اور ہمیں ان شخصیات کے، اپنی ماؤں کے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ عثمان بھائی، مائیں تو مائیں ہوتی ہیں، جی اور پھر ماؤں کے اندر سب سے اعلیٰ مقام رکھنے والی واہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چار خواتین
یہ اس دنیا میں سب سے افضل ہیں. سب سے پہلے حضرت مریم علیہ السلام کا نام لیا گیا، اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام لیا گیا، پھر حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا، اور پھر حضرت آسیہ علیہ السلام جو فرعون کی زوج کا نام لیا گیا. تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا اور اسی ترتیب کے ساتھ نقل کیا. صحیح. واللہ عالم بالصواب. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قریش کی ایک معزز ترین خاتون تھیں. ان کا سلسلہ نسب اور نام کچھ یوں ہے: خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزہ بن قصی بن کلاب. صحیح. تو یہاں پہ جا کے بن قصی پہ جا کے یہ سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے. یہ قریش کے ہی ایک قبیلہ سے تعلق رکھتی تھیں، قریشی تھیں. ان کی والدہ جو تھیں فاطمہ بنت زید یا فاطمہ بنت زائدہ، دو مختلف روایتیں ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کنیت ام ہند ہے. صحیح. جو ان کے پہلے خاوند تھے ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا عطا کیا تھا اور اسی کی نسبت سے ان کو ام ہند کہا جاتا تھا. صحیح. ان کا جو لقب تھا وہ کئی القاب سے، جو طاہرہ کبریٰ، جو طاہرہ ان کا لقب تھا. جب یہ سن شعور کو پہنچیں تو جو ان کے پاکیزہ اخلاق تھے، اپنے پاکیزہ اخلاق کی وجہ سے طاہرہ کہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس وقت تو ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح بھی نہیں ہوا تھا. لیکن جب یہ سن شعور کو پہنچی تو تبھی سے ان کو طاہرہ کا لقب عطا کیا گیا. ان کے جو والد محترم ہیں وہ اپنے قبیلے کے ایک نہایت ہی معزز و محترم شخصیت تھی. مکہ مکرمہ میں آ کے انہوں نے اقامت اختیار کی. تو ان کے جو چچا زاد بھائی تھے عبد الدارین بن قصی، ان کے یہ حلیف بنے اور پھر انہوں نے مکہ مکرمہ کے اندر ہی فاطمہ بنت زید سے نکاح کیا اور انہی کے بطن سے پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی. صحیح. یہ تقریباً عام الفیل سے 15 سال جو ہے وہ قبل ان کی ولادت ہوئی تھی، تقریباً 15 سال قبل. طبقات ابن سعد نے اسی روایت کو صحیح قرار دیا ہے، باقی مختلف اقوال میں ہیں. مزے کی بات بتائیں عثمان بھائی، ان کا سلسلہ نسب کے متعلق آپ نے پوچھا، تو ان کا سلسلہ نسب اس قدر عالی کہ ظاہری بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے سے مل گیا تو اس سے اعلیٰ سلسلہ کیا ہوگا. اچھا، ان کی والدہ کے متعلق بھی ان کا سلسلہ اتنا عالی ہے کہ شاید کسی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور ہماری ماں، ان کی والدہ سے سلسلہ نسب اس قدر محفوظ نہیں ہے جس قدر ان کا سلسلہ نسب محفوظ ہے. ان کی والدہ جو تھیں وہ فاطمہ تھیں. فاطمہ کی والدہ حالہ، حالہ کی والدہ قلابہ، قلابہ کی والدہ عاتقہ، عاتقہ کی والدہ ریتا. اچھا، یہ بڑی سیرت ابن شام نے اس کو بڑی دور تک نقل کیا ہے. یہ ان کا سلسلہ نسب ہے کہ دونوں اطراف سے، والد کی طرف سے بھی پاکیزہ سلسلہ نسب ہے اور والدہ کی طرف سے بھی انتہائی پاکیزہ اور بلند اعلیٰ سلسلہ نسب ہے. صحیح. میں وہ اکثر جب ہم نے امہات المومنین سلام اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں پہ جب گفتگو کرتے ہیں تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ماں کا ذکر تو ہمیشہ ہی بڑا برکتوں والا ہوتا ہے. تو جب ام المومنین کی بات آ جائے، اور میں نے آپ نے بھی سب سے اعلیٰ جو سیدہ سلام اللہ علیہ، آپ نے بھی نوٹ کیا کہ جب ہم ویسے تو سارے صحابہ کرام اہل بیت ہمارے آنکھوں کے سر کا، ہمارے سروں کا تاج، ہم ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں، لیکن جب بھی ہم کسی ام المومنین کا ذکر کرتے ہیں نا تو اس وقت کیفیت تھوڑی مختلف ہوتی ہے کہ ظاہر ہے وہ ماں کا ذکر کرنا، اور پھر ماں سے پیار بھی ہوتا ہے وہ بیٹوں کا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا صحیح بیٹا بننے کی توفیق عطا کرے. اچھا آپ صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ سیدہ سلام اللہ علیہ ملکۃ العرب انہیں کہا جاتا تھا کہ یہ تجارت میں ان کا بڑا وہ
نام تھا. تو سرکار دو عالم سے جو وہ نکاح کا پیغام بھیجنا اور سیدہ کا تجارت کے حوالے سے جو مکہ میں خاص اہمیت کی حامل تھی، اس حوالے سے ہمیں آپ کچھ بتائیں. عثمان بھائی، جو ان کا پہلا نکاح تھا وہ ابو حالہ سے ہوا تھا. صحیح. اور ان کا جو دوسرا نکاح تھا وہ عتیق بن عابد مخزومی سے ہوا تھا. صحیح. وہ جو ان کے پہلے خاوند تھے وہ بھی انتقال کر گئے، اور جو دوسرے خاوند تھے وہ بھی انتقال کر گئے. اسلام سے قبل کے معاملات ہیں، وہ اپنے اس وقت کے دین حنیفی پہ موجود تھے یا نہیں. صحیح. ہاں ٹھیک ہے بالکل صحیح. اچھا، جب وہ دونوں انتقال کر گئے تو اس کے بعد ان کے والد محترم بھی انتقال کر چکے تھے. صحیح. تو والد محترم کے انتقال کے بعد یہ انتہائی خوددار خاتون تھیں، تو انہوں نے اپنا جو تجارت تھا اسی کو اپنا ذریعہ معاش بنایا. صحیح. خود ممکن نہیں تھا کہ یہ باہر کہیں علاقوں میں جاتی ہیں اور جا کے خود تجارت کرتی ہیں. تو ان کے جو اہل و عیال تھے، ان اہل و عیال میں سے انہوں نے بعض کا انتخاب کیا، وہ ان کا سامان تجارت لے کے جاتے، اور پھر نفع میں سے کچھ مقدار مقرر ہو گئی. ہر دفعہ مختلف ہو جاتی ہے، جو بھی نفع وہ ہوتا اس میں سے کچھ حصہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان کے حصہ میں آ جاتا اور کچھ تجارت کرنے والے کے حصہ میں آ جاتا. تو اسی تجارت کے چکر میں نا ایک دفعہ ان کا جو مال تجارت لے کے جانے کا وقت تھا، تو ابو طالب، جناب ابی طالب، ان کو جب علم ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا. آپ صلی اللہ علیہ وہ خود اس وقت مالی طور پہ مستحکم نہیں تھے، تو وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ کوئی اپنا مال دے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے لیے بھیجتے. تو انہوں نے کہا، حکمتیں بھی تو بالکل ایسے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو مالی طور پہ مستحکم نہیں ہوں کہ میں آپ کی مالی معاونت کروں یا آپ کو مال تجارت دوں. تو ایسا کریں کہ آپ اس دفعہ خدیجہ الکبریٰ کا مال لے کے نا وہ آپ شام کی طرف جائیں. شام کی طرف ان کا قافلہ جا رہا ہے، تو آپ بھی انہی کا سامان لے کے جائیں. اچھا، ان کے حسن معاملات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن معاملات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست بازی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و دیانت کے چرچے، آپ کی پاک بازی کے چرچے، اعلیٰ اخلاق کے چرچے، یہ تو زبان زد عام تھے نا. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے خود ان کو پیغام بھیج دیا اور اپنے غلام میسرہ کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کے شام جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مال تجارت لے کے نکلے تو سیدہ نے اپنے غلام میسرہ کو بھی ساتھ بھیج دیا اور کہا کہ آپ نے ان کے سارے معاملات چیک کرنے ہیں. اور اچھا، وہ تفصیلی واقعہ ہے، اگر اس میں جائیں گے تو پروگرام کے وقت اختصار کے پیش نظر وہ انہوں نے پھر سارے مطلب معاملات چیک کیے، اور جب آ کے پھر انہوں نے وہ اس سارے سفر تجارت کا نقشہ کھینچا. تو جب وہ سارا نقشہ کھینچا تو سیدہ جو تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکیں. اچھا، اس وقت جب سیدہ کا جو مطلب وہ دولت و ثروت اور ان کے اعلیٰ شریفانہ اخلاق، ان کی وجہ سے قریش کا جو ہر معزز شخص تھا وہ ان سے نکاح کا خواہش مند بھی تھا. کئیوں نے پیغام نکاح بھی بھیجے، سیدہ نے ان کو رد کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کچھ اور منظور تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کا انتخاب کر چکے تھے. تو یہ تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی پتا تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے. تو وہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کو ان کی ایک سہیلی، بعض روایات میں اور بعض روایات میں ان کی کنیز، انہوں نے تجویز دی کہ آپ ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لیں. تو انہوں نے اپنی ایک سہیلی نفیسہ بنت امیہ کو اس کے لیے منتخب کیا اور کہا کہ آپ خود جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور جا کے میری اس خواہش کا اظہار کریں کہ خدیجہ آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے. اچھا، یہاں پہ ایک ہمیں مسئلہ بھی ملتا ہے جو ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی کمزوری اور خامی ہے. وہ یہ کہ لڑکی والے پیغام نکاح نہیں بھیج سکتے، لڑکی والے کسی سے رشتے کا تقاضا نہیں کر سکتے. کائنات کی ماں اور ماؤں کی بھی، ماؤں میں بھی سب سے اعلیٰ ماں، بالکل وہ اپنا نکاح کا پیغام خود بھیج رہی ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات صحابہ کرام کی زندگی سے ملتے ہیں، لیکن سب سے بڑا نمونہ تو ہمارے لیے
ہماری ماں ہی ہے نا. جی جی. تو انہوں نے خود پیغام نکاح بھیجا اور اس کو آر نہیں سمجھا بالکل بھی. تو ہمیں بھی اپنے مطلب معاشرے کے اندر ان جو خرافات کو ہم نے اپنا لیا ان سے بچنا چاہیے. اور کسی بھی کوئی لڑکی اگر خواہش کرتی ہے تو وہ اسلام کی حدود کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ یا ان کے گھر والے لڑکے والوں سے نکاح کا تقاضا کریں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, یہ جائز ہے. اچھا, تو جب وہ ان کی جو سہیلی تھیں وہ پیغام نکاح لے کے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق اپنے چچا جناب ابی طالب سے اور ایک روایت کے مطابق اپنے چچا جناب ابی طالب اور جناب حمزہ دونوں سے مشورہ کیا. تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ نکاح کر رہے ہیں, وہ ایک معزز قبیلے کی معزز اور پاک باز خاتون ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ آپ کے لیے ایک اعلیٰ وہ رشتہ ہے, تو آپ نکاح کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضامندی کا اظہار کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضامندی کا اظہار کیا تو پھر وہ سارے معاملات طے ہوئے, نکاح کے لیے وقت مقرر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں چچاؤں کو اور کچھ دیگر معززین کو لے کے خدیجہ کے گھر چلے گئے. جب وہ ان کے گھر گئے تو ادھر ان کے بھی چچا عمر بن اسد وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. تو ان کی مشاورت کے ساتھ پھر 500 درہم حق مہر متعین ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حق مہر ادا کیا اور پھر جناب ابی طالب نے ہی ان کا خطبہ نکاح پڑھا اور اس طرح نکاح ہوا. اصل میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل بچپن سے لے کے اور ان کے وصال تک ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معین. جی جی بالکل. تو یہ نکاح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معین تھا, اس کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ کر چکے تھے. نکاح ہو چکا تھا پہلے ہی عرصوں پہ, تو کچھ بس جو ایک ظاہری رسومات تھیں وہ اور وہ نکاح خانوں کا انتخاب بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جتنا عرصہ یہ زندہ رہی ہیں ان کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے, بے پناہ محبت کرتے تھے. اور یہ اگر اسی حساب سے دیکھا جائے تو آج کی اصطلاح میں اگر میں کہوں تو یہ خاتون اول بھی ہیں. جی جی, مومن ماؤں کی, اور ام المومنین میں بھی اول ہیں, اس تسمیہ میں بھی اول ہیں, اور خاتون اول وہ زوجہ اول بھی اور خاتون اول. جی جی بے شک, یہ ان کے اعزازات بھی ہیں. صحیح. اچھا آپ صاحب آپ مجھے بتائیں کہ سیدہ سلام اللہ علیہ سب سے پہلے اسلام قبول کیا, سب سے پہلی وہ عورتوں میں نمازی بھی تھی. اس حوالے سے اور شعیب ابی طالب کی مشکل گھاٹیوں میں ثابت قدم رہنا, اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری پیاری ماں اور اپنی زوجہ کو یاد کرنا, میں چاہ رہا ہوں آج اس متعلق آپ ہمیں کچھ بتائیں. عثمان بھائی, امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحی کی ابتدا تھی وہ رؤیا صادقہ سے آغاز ہو چکا تھا اس کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کچھ دکھایا جاتا, کچھ بتلایا جاتا, جب صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تو وہ بھی آئی نہیں ویسے ہو جاتا. تو یہ وحی کی ابتدا تھی. اچھا, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ خلوت گزین ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں آپ نے قیام کیا اور عبادت میں مشغول رہتے, معاشرتی تقاضوں سے اور دنیا سے ذرا کنارہ کشی اختیار کر لی اور صرف اللہ کے ساتھ لاؤ لگا لیا. ظاہری طور پہ یعنی ویسے جی جی نبی تو بالکل بالکل نبی کا تو ہر وقت اللہ کی طرف وہ کچھ دنیا جی جی ہمیں اور امت کو بھی کچھ مطلب دکھانا تھا اور کچھ ظاہری نشانیاں بھی تھیں جن کا پورا ہونا ضروری تھا. تو جب غار حرا میں خلوت گزین ہو گئے تو اس وقت بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی وہ معاونت کیا کرتی, کھانا لے کے پیچھے غار حرا تک جایا کرتی. آپ اگر جائیں عثمان بھائی تو ابھی بھی یعنی آج کے جدید ترین دور میں جب بہت زیادہ آسانیاں پیدا کر دی گئی ہیں تو غار حرا کا راستہ جو ہے وہ انتہائی مشکل راستہ ہے اور بہت بلند گھاٹی ہے. صحیح. اس پہ پھر اکیلی خاتون کا جانا اور پھر مطلب ساز و سامان لے کے, کھانا لے کے اور دیگر ضروریات زندگی میں چیزیں لے کے جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ عبادت میں مصروف رہتے. پھر باقاعدہ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے نازل آئے اور فرمایا اقرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری, میں نہیں پڑھوں گا. ہاں جی, وہ پکڑا اور
زور سے حضرت جبرائیل نے گلے لگا کے بینچا اور پھر دوبارہ چھوڑا اور پھر کہا اقرا، فرمایا ما بقاری، دوسری دفعہ پھر کیا، پھر جب تیسری دفعہ کیا تو تیسری دفعہ چھوڑنے کے بعد پھر کہا اقرا بسم ربک الذی، وہ پھر پوری 5 آیات پڑھی۔ در حقیقت وہ پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قاری تو ازل سے قاری تھے، تو جو مانا بقاری کہا وہ در حقیقت وہ جبرائیل کو کہنا چاہ رہے تھے کہ تمہارے کہنے پہ نہیں پڑھوں گا۔ جب کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اس پاک رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، اس پاک رب کے نام سے پڑھیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی پڑھنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ بھائی، واہ واہ واہ۔ یعنی آپ سب جو نبی ہوتا ہے نا عثمان بھائی، وہ امی ہوتا ہے، اور امی کا مطلب بھی ان پڑھ نہیں ہے، کسی سے پڑھا نہیں، کسی سے پڑھا لکھا نہیں ہے، دنیا میں اس کا کوئی استاد نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پڑھا لکھا ہے۔ جب کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب، اس پاک رب کے نام سے پڑھیں جس نے آپ کو پیدا کیا، کیا خوبصورت نقطہ ہے، کیا بات، پڑھنا شروع کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جب وہ 5 آیات پڑھی تو پھر جب گھر آئے تو اس وقت جلال الہی سے لبریز تھے اور جسم کانپ رہا تھا، چہرے پہ ایک پریشانی کے آثار تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو وہ بھی ایک عجیب کیفیت میں چلی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اوڑھ دو، مجھے چادر اوڑھ دو۔ انہوں نے چادر اوڑھ دی۔ جب کچھ وقت گزرا، طبیعت سنبھلی، تو پھر حضرت خدیجہ کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا۔ جب ان کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا تو فرمایا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ڈرے نہیں، آپ جو ہیں وہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، بے کسوں کی، فقیروں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، مصائب میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں کریں گے۔ تو یہ ایسی ماں تھیں کہ پہلے دن سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئی اور ہر موڑ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حوصلہ اور دیا اور ہمت بندھائی۔ بتقاضۂ بشریت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں، تو بتقاضۂ بشریت بھی کچھ مطلب انسان کبھی کبھی ڈول جاتا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ تو وہ جو سب سے بڑا سہارا تھی وہ ہماری سیدہ خدیجہ ام المؤمنین، جو آج ہم جن کا ذکر پاک کر رہے ہیں۔ تو وہ پھر ان کو لے کے مختلف جگہوں پہ گئیں، ایک جگہ پہ گئیں، پھر ان سے پوچھا، پھر اپنے چچا ورقہ بن نوفل، چچا زاد بھائی جو تھے، ان کے پاس گئیں۔ وہ نصرانی عالم تھے، عبرانی زبان میں جو وہ تھے زبور لکھا کرتے تھے نا، تو انجیل لکھا کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے ساری کیفیت بتائی اور پھر انہوں نے کچھ سوال کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے تو پھر کہا واللہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پہ اتری تھی، یہ جبرائیل ہے جو موسیٰ پہ وہی لے کے آیا کرتے تھے اور جو آج آپ پہ وہی لے کے آئے ہیں۔ اور پھر آگے سے کچھ پیشن گوئیاں بھی کر دیں کہ جو آپ کی امت ہے، جو آپ کے قبیلے کے لوگ ہیں، وہ آپ کے ساتھ ظلم و ستم کریں گے، کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کو یہاں سے نکالا جائے گا اور میں آپ کا ساتھ دیتا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک عجیب بات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کہ میرے قبیلے کے لوگ، میرے قبیلے کے لوگ میرے پہ ظلم کریں گے، میرے قبیلے کے لوگ مجھے یہاں سے نکالیں گے، میرے قبیلے کے لوگ مجھے شہر بدر کریں گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو پھر وہ وقت نے دیکھا کہ وہ پھر سارا کچھ ہوا، وہ ہوا بھی سارا کچھ ہوا۔ اچھا، اس وقت کوئی نماز فرض تو نہیں تھی، تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نفل نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور دونوں ہی تھے، اور ان کے ساتھ کوئی وہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت زید بن حارثہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، وہ سارے بعد میں اس قافلے میں شامل ہوئے۔ وہ ان کے مطلب کبھی پروگرام میں جا کے پھر ان کے متعلق بات کریں گے، فی الحال سیدہ کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ عفیف کندی نام کا ایک شخص جب مکہ مکرمہ میں کچھ سامان خریدنے کی غرض سے آیا تو وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام پذیر ہوا۔ تو اس نے صبح دیکھا، صبح شادی کے وقت کے ایک شخص آتے ہیں اور وہ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ پھر ایک ینگ نوجوان لڑکا آتا ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنی طرف ساتھ پیچھے کھڑا ہو کے وہ نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، اور پھر ایک خاتون آتی ہیں اور وہ ان دونوں کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگ جاتی ہیں۔
تو اس نے سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ یہ دونوں میرے بھتیجے ہیں. حضرت عباس کہنے لگے کہ یہ دونوں میرے بھتیجے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ یہ جو ان کا مذہب ہے یہ اللہ کا مذہب ہے, اللہ کا دین ہے, اور یہ دین حق ہے, اور یہ جو کچھ کرتے ہیں یہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. تو جب انہوں نے یہ بات کی تو وہ آگے سے مسکرائے, لیکن قربان جائیں سیدہ پہ کہ یعنی آغاز میں ہی مطلب آزمائشیں شروع ہو گئیں, پھر طنز جو تھی وہ طنز و مزاح شروع ہو گیا, پھر مختلف آزمائشیں شروع ہو گئیں, ظلم و ستم شروع ہو گیا, لیکن سیدہ جو تھی وہ قائم رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی رہی اور ڈھارس بند آئی. اور اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ عثمان بھائی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جب جناب ابی طالب کا وصال ہو گیا تو ان کی وفات کے بعد کفار کو, قریش کو, مشرکین کو جو ایک شرم و حیا مارتی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم و ستم کرنے کی, وہ سیدہ کی تھی. صحیح. جب سیدہ کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد پھر انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حد تک ظلم و ستم کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے, خود تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر لیتے, لیکن جب صحابہ کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر طائف کی طرف سفر کا ارادہ کیا. جب طائف والوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی. تو یہ ایک مطلب بڑا عجیب مرحلہ تھا. جب سعد نبوی کے اندر قریش مکہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب اسلام کو تباہ کریں گے لیاذ باللہ, تو انہوں نے پھر ان کو شیب ابی طالب کے اندر معصور کر دیا. تجارت بند, کھانا پینا بند, ہر چیز بند. تو اس وقت بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے پتے کھا کے بھی گزارا کیا. اور اچھا پھر کبھی کبھار ان کی برکت کی وجہ سے, سیدہ کی برکت کی وجہ سے کھانا بھی وہاں پہ پہنچ جاتا تھا. ایسے ہی بالکل. آپ ان کا اس قدر اثر و رسوخ تھا, مالدار بھی تھیں, اور قریش کے اندر اثر و رسوخ اس قدر تھا کہ کبھی کبھار ان کی وجہ سے کھانا پہنچ جاتا اور تمام مسلمانوں کو جو تھا وہ کھانا میسر ہوتا. ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ان کے جو بھتیجے تھے سیدہ کے حکیم بن حزام, وہ انہوں نے کچھ گیہوں جو تھے وہ اپنے غلام کے ہاتھ بھیجے, وہ لے کے جا رہے تھے ان کے غلام جو تھے, تو راستے میں ابو جہل مل گیا, اس نے دیکھ لیا. تو جب اس نے اس پہ مطلب سرزنش کرنی چاہی تو ایک اور کافر ابو البختری وہ آ گیا. وہ اگرچہ کافر تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رحم کر ڈال دیا, اور اللہ تعالیٰ اس نے کہا, ابو البختری نے کہا کہ ابو جہل کیا مسئلہ ہے کہ وہ اپنے اس کا بھتیجا اگر اپنی پھوپھی کے لیے کچھ کھانا بھیج رہا ہے تو جانے دو, تمہیں کیا تکلیف ہے. تو وہ پھر اس طرح ان کے پاس کھانا پہنچا. یعنی اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ شانہ بشانہ کر. اچھا آپ صاحب, کیونکہ وقت مختصر ہے اور سیدہ کی ذات پاک ایسی ہے کہ 1400 سال سے آج تک ہم, اور ویسے بھی ماں کو تو نذرانہ عقیدت پیش کیا ہی نہیں جا سکتا, اپنی ماں کو نہیں کیا جا سکتا, تو ماؤں کی ماں تو یہ تو بس ہم حصہ ڈال رہے ہیں, ہم مقصد بات کر رہے ہیں. تو آپ سیدہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فضائل و مناقب پہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ روشنی ڈالیں. عثمان بھائی آپ ان کی عظمت و فضیلت کا اندازہ صرف ایک اس بات سے لگا لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اعلان نبوت کا حکم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نبوت ادا کرنا چاہا, اس وقت پورے مکہ کی فضا کے اندر ایک عالمگیر خاموشی تھی. صحیح. کوئی شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا نہیں تھا. اس وقت جو پورے مکہ کے اندر اور اس عالمگیر خاموشی کے اندر ایک آواز بلند ہوئی, وہ سیدہ کی آواز تھی. سبحان اللہ, سبحان. آپ اس سے ان کی عظمت اور مطلب فضیلت کا بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں. اچھا پھر جو اس وقت ظلمت کدا کفر تھا, وہ اس کفر و ضلالت میں جو ایک نور الہی کی تجلی تھی, وہ یہ تجلی یہ ثابت ہوئی. صحیح. پھر اس کے علاوہ یہ ایک بڑے خاندان کی معزز ترین خاتون تھیں, سیرت و کردار کے اعلیٰ پیمانے پر فائز تھیں, انتہائی فراخ دل تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی وہ حقیقی اور سچی وہ مددگار بھی تھیں, اور مالی طور پہ بھی انہوں نے جب وہ قرآن پاک کی جو سورہ ضحیٰ کی آیت ہے
وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، کہ ہم نے آپ کو مال کے ذریعے جو غنی کیا. تو وہ جو اس میں اغنا، مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں اغنا سے مراد سیدہ کا مال ہے، کہ جو سیدہ کا مال تھا اس کے ذریعے ہم نے آپ کو غنی کر دیا. تو یعنی جب اس وقت مال کی ضرورت پڑی تو سیدہ نے اپنا سارا مال قربان کر دیا، جان کی ضرورت پڑی تو جان قربان، ہر طرح یہ مطلب اپنے محبوب شوہر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جب ان پہ فضل و عنایت کی تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غار حرا میں کھانا لے کے جا رہی تھیں تو جبرائیل آ گئے نا. تو جبرائیل نے آگے کیا کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ کو، خدیجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے، اللہ کی طرف سے بھی انہیں سلام پیش کریں اور جبرائیل میری طرف سے بھی ان کو سلام پیش کریں. تو یہ ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شانہ بشانہ کھڑی تھیں، اور یہ ان کی عظمت و فضیلت ہی تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ ان کو سلام بھیج رہے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خدیجہ کو کبھی دیکھا نہیں ہے، لیکن مجھے جتنا رشک ان پہ آتا ہے نا وہ کسی پہ نہیں آتا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وصال کے بعد بھی سب سے زیادہ جن کا تذکرہ کیا کرتے تھے وہ سیدہ تھیں. اچھا، پھر جو ان کے آپ غلام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ بنے زید بن الحارثہ، ان کو بھی سیدہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے غلام ہونے کی بڑی تکلیف تھی. تو جب سیدہ کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے مال سے ان کو خریدا اور خرید کے آزاد کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا. تو یہ مطلب ان کا ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ بھی ایک انداز ہے. اچھا، پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک اور بھی روایت طبرانی نے نقل کی ہے کہ سیدہ کائنات کی، امت محمدیہ کی وہ واحد خاتون ہیں کہ جنہوں نے جنتی پھل کھایا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی انگور کھلائے تھے. کیا بات. اور امام طبرانی نے بھی اس روایت کو نقل کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ سے اس قدر محبت کیا کرتے تھے کہ جب ان کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی جانور ذبح کرتے، بکری بکرا ذبح کرتے، تو اس کا جو گوشت تھا وہ سیدہ کی سہیلیوں کے گھر بھجوایا کرتے. جی جی، بے شک. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اتنا گوشت بھجوایا کرتے جو ان کے لیے کافی ہو جاتا. تو اگر عثمان بھائی ان کے فضائل و مناقب کی طرف جائیں گے تو وہ ایک بڑی لمبی فہرست ہے. تو آپ نے پہلے کہا کہ اچھا آپ صاحب، اب سیدہ سلام اللہ علیہ کا وصال پاک کب ہوا تھا؟ اس متعلق عثمان بھائی 10 رمضان المبارک کو ان کا وصال پاک ہوا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سب سے لمبی رفاقت گزاری ہے وہ انہوں نے گزاری ہے. تقریباً 25 سال، زندگی کے 25 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے ہیں. 10 ہجری میں ان کا وصال ہوا تھا اور اعلان نبوت سے تقریباً 15 سال قبل نکاح ہوا، اور 15 اور 10 25 سال کی جو رفاقت ہے وہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری. 64 سال اور تقریباً 6 ماہ انہوں نے عمر پائی. اس وقت نماز جنازہ کا حکم نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے دستے مبارک سے قبر کے اندر اتارا تھا. ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام اپنے دستے مبارک سے کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ایک بہت زیادہ غمگین اور پریشان کن مرحلہ تھا، اور اسی کو عام الحزن بھی کہا گیا، عام الحزن بھی کہا گیا، دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، غم کا سال. تو یہ بہت ہی یعنی مشکل تھا. پھر اسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑنے پہ مجبور ہوئے اور طائف کی طرف گئے، اور پھر طائف سے واپسی میں مدینہ ہجرت کی. بہت شکریہ آپ صاحب آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیدہ سے محبت کا یہ عالم ہے کہ جب حضرت سیدنا ابو طالب اور جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا جس سال میں وصال ہوا تو سرکار دو عالم نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا. ہم سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. جن لمحات میں وہ سرکار کی رفاقت میں رہیں ان کے ایک ایک لمحے پر سلام. جس جگہ آج سیدہ طیبہ طاہرہ آرام فرما ہے ام المومنین سیدہ خدیجہ، اس قبر کے ایک ایک ذرے کو سلام. ہم ساری امت
کبھی بھی سیدہ کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ خواتین و حضرات، اپنی زندگیوں میں سے تھوڑا سا وقت نکالیے اور اپنی اس پیاری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی کو پڑھنے کی ضرور کوشش کریں۔ اللہ کریم آج کا پروگرام پیش کرتے ہوئے کہیں کوئی غلطی، کوتاہی، غفلت ہوئی تو میں اللہ کریم کی بارگاہ سے معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔